صلی علی رسول الکریم۔ تجوید کے مطابق ہماری کلاس الحمد للہ جاری ہے، اور وائٹ بورڈ پہ جو ہے نا پورا نقشہ جو ہے نا آپ کو بنا دیا ہے کہ تجوید کہتے کیسے ہیں اور اس کے کتنے جزء ہیں، سارا کچھ جو ہے نا لکھ دیا ہے۔ شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا تجوید کے دو جز، یعنی دو جز ہیں، ایک ہے مخارج الحروف، دوسرا ہے صفات الحروف، یعنی موٹے موٹے دو جز آگے۔ پھر آگے مخارج الحروف، مخارج جو ہے نا مخرج کی جمع ہے، مخرج بروزن مفعال، را کی فتح سے خارج جمع سے اس کی ظرف کا صیغہ، اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے تجوید اسلام میں اس کو اس کا مخرج کہتے ہیں۔ تجوید اسلام میں جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو اس کا مخرج کہتے ہیں۔ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ جگہ ہم نے پہچانی ہے کہ کہاں سے حرف کو ادا کرنا ہے، اس کی آواز کو کیسے نکالنا ہے، اور صحیح تلفظ کے ساتھ ہم جو ہے نا قرآن پاک پڑھ سکیں۔ تو مخارج الحروف سے جو ہے دو قسم آ گئی، مخرج محقق اور مخرج مقدر، یعنی کس کی؟ مخارج الحروف کی دو قسم آ گئی۔ محقق اور مقدر میں کیا فرق ہے؟ مخرج محقق یہ جو ہے نا جزء معین ہوتا ہے، یعنی معین جز سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، خاص جگہ ہوتی ہے، اس جگہ سے آواز کو نکالنا ہے۔ اور مخرج مقدر میں کیا ہے؟ کوئی خاص جگہ مقرر نہیں، اگر وہ جگہ آ بھی رہی ہے لیکن مقرر جگہ نہیں آ رہی ہے، تو اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ مخرج محقق جو ہے حلق، لسان، شفتین، تین جو ہے پارٹس آ جاتے ہیں، حلق گلا، لسان زبان، شفتین دونوں ہونٹ۔ اب جو بھی حروف ادا ہوتے ہیں یہیں سے ادا ہوں گے، یا تو گلے سے ادا ہوں گے، یا زبان سے ادا ہوں گے، یا ہونٹوں سے ادا ہوں گے۔ مخرج محقق جو ہے حلق، لسان یا شفتین، ان کے جزء معین سے ادا ہوتا ہے، یعنی خاص جگہ سے مقرر کریے کہ اس جگہ سے آواز نکالنی ہے۔ اور مخرج مقدر جو ہے وہ حلق، لسان، شفتین، ان کے معین جز سے ادا نہیں ہوتے، یعنی ان میں ان کا جز نہ ہو، لیکن اگر جز ہو بھی تو جز معین نہیں ہوتا۔ اب اس طرح جوفیہ حروف ہیں، حروف مدہ، وہ ان کا جز تو اگرچہ آتے ہیں لیکن معین جز نہیں، یعنی حروف مدہ کو ہم ادا کرتے ہیں، معین جگہ سے آواز نہیں نکلتی، آواز میں خراب ہو جاتی ہے۔ جب اور کیا نام ہے خیشوم جو ہے یہ ان اجزاء میں سے نہیں، تو ان میں یہ فرق ہے کہ مخرج محقق جو ہے وہ ایک معین جز سے ادا ہوتے ہیں، اور مخرج مقدر میں وہ ایک معین جز سے ادا نہیں ہوتے، ان اجزاء میں سے نہیں، اگر ہے بھی تو معین جز نہیں، جس طرح حروف مدہ آ۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ مخرج محقق کیا ہے، مخرج مقدر کیا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے کتنے جو ہے نا مخرج مقدر میں جو ہے دو مخارج آ گئے، مخرج نمبر 1 آ گیا اور مخرج نمبر 17 آ گیا۔ مخرج نمبر 1 یہ حروف مدہ کا ہے، حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں، حروف مدہ بھی کہتے ہیں، حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، جن کی آواز ہوا میں ختم جاتی ہے۔ خیشوم جو ہے نا ناک سے جو ہے نا غنہ ادا کرتے ہیں، تو یہ جو ناک کا باعث ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر صفات ہیں،
تجوید کا دوسرا جز جو ہے وہ صفات الحروف ہے. پہلا جز جو ہے اس کی ڈیٹیل ہم نے سمجھ لی مخارج الحروف کی. اب صفات الحروف جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ ہے اور نمبر دو صفات عارضہ. صفات الحروف کی دوسری قسم، اس میں دو مثلا قسمیں بن جاتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفات لازمہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر حالت میں اپنے ادا کرتی ہیں. لازمہ جو ہے اس کی جو ہے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ لازمہ کا کیا مطلب ہے کہ ہر صورت میں جو ہے نا اس صفت کو ادا کرنا ہے. اگر ادا اس کو نہ کیا تو کیا ہے، پھر غلطی ہے، سنگین قسم کی غلطی ہے. اس طرح بھی صاد کو موٹا نہیں کریں گے وہ سین بن جائے گا، یہ غلطی ہے. اور صفات عارضہ جو ہے اگر ادا نہ ہو تو اگرچہ بندہ گناہگار تو نہیں ہے لیکن حروف کی جو زینت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ حروف کی زینت ہے. تو انشاءاللہ آگے جو ہم اس صفات کو بھی سمجھیں گے. مخارج الحروف جو ہے نا ہم نے پڑھ لیے پہلے، تو اب صفات میں شروع کریں گے. صفات بھی جو ہے نا ہم نے سمجھ لیں کہ صفات جو ہے نا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور لازمہ اور عارضہ کا ہمیں فرق سمجھ آ جائے گا. تو صفات عارضہ جو ہے نا یہ ہر کوئی سمجھنا پہلے تجوید جو ہے نا اس سے کوئی واقف نہ ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ صحیح یہاں یہ تو نہیں ہے. اور صفات لازمہ تقریباً اکثر تھوڑا بہت اس کا عربی سے تعلق ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا یہاں کیا غلطی کی ہے. اور صفات عارضہ کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، بس ان میں دونوں میں یہ فرق ہے جو ہے نا. تو ہمیں جو ہے کیا معلوم ہو گیا کہ تجوید کے دو جز ہیں، مخارج الحروف، صفات الحروف. مخارج الحروف کی دو قسمیں، مخرج محرف اور مخرج مقدر. مخرج محرف کا ہم نے کیا جو سمجھا کہ حلق، لسان، شفتین ان کے اجزاء میں سے مثلا یہ ہو اور جزء معین ہو. اور مخرج مقدر جو ہے وہ ان اجزاء میں سے نہ ہو. کن اجزاء میں سے؟ حلق، لسان، شفتین کے اجزاء میں سے نہ ہو. اگر ہو تو جزء معین نہ ہو. تو پھر مخرج مقدر میں ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مخرج نمبر ایک ہے جوفیہ، حروف مقدر جن کو کہتے ہیں، اور دوسرا خیشوم ہے، ناک سے ہمیں ادا کرنا. تو یہ مخرج مقدر میں جو ہے دو مخارج جاتے ہیں. باقی انشاءاللہ جو ہے نا آگے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے مزید. تو آج کی اتنا کافی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے نا آپ کو بتا دی. تو باقی انشاءاللہ کل کے لیے. والسلام.